السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرولوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، عمران خان کی باتیں ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کب جیل سے باہر آئیں گے۔ بہرحال زمین پہ اسباب کچھ بنتے ضرور نظر آتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اب ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کے کچھ سینئر لوگ جیسے کہ سینیٹر حامد خان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور شیخ وقاص، یہ لوگ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، تو ان کی جگہ کون لے گا؟ اور پھر جو مزاحمتی جلسوں کے حوالے سے پلان دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اس کا کیا بنے گا؟ اور علیمہ خان پر جو الزام لگ رہے ہیں عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ کے حوالے سے، تو ستاروں کی چال کیا ہے، عمران خان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا ذائچہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھانے سب سے پوچھنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیں، کوئی خوشخبری دیں بس کہ خان صاحب آ رہے ہیں باہر، جی بس آ رہے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ جب جہاز کو آگ لگتی ہے سمندر میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ چوہے کود رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جیسے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں ایک تو فارورڈ بلاک بنتا ہے، ہم انہیں چوہے نہیں کہہ رہے جو جا رہے ہیں، ہم یہ ایگزامپل ہے کہ جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ اب اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے اعتبار سے میں نے آپ کو آلریڈی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اب آئی کے پی ٹی آئی لگا ہو جائے گی، اور فیوچر میں آپ کو الیکشن کے قریب جو ہے اس میں ایک فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی ہی ریپرزینٹ کر کے لے کے چلیں گے، لیکن ہوں گے وہی پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے، لیکن وہ کسی طور کے اوپر اب ایک نئی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے فارورڈ بلاک کی صورت میں۔ تو جیسے کہ باقی ہماری جتنی بھی ملک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس کے آگے بریکٹ میں آپ کو کوئی نام کا سمبل نظر نہ آ رہا ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ کسی طور کی پیپلز پارٹی ہو، آپ جو ہے ایم کیو ایم مسلم لیگ نون ہو، یا مسلم لیگ کی جتنی بھی دھڑے ہیں، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے آگے بریکٹ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی تھی، اور میں سے وہ اگر تھوڑا سا پش مل جاتا نا پیچھے سے تو اس کے اندر بھی آپ کو بریکٹ نظر آنی تھی۔ ابھی اقرار الحسن صاحب بنا رہے ہیں، اگر کسی طور کے اوپر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو obviously اس میں بھی آپ کو پھر فیوچر میں بریکٹ نظر آئے گا۔ اسی طرح کسی طور کے اوپر جواد احمد صاحب لے کے چل رہے ہیں، اگر ان کے ایٹیٹیوڈ پرابلم نہ ہوتے تو کسی طور کے اوپر وہاں پہ بھی تھوڑا سا بریکٹ نظر آتا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ایٹیٹیوڈ پرابلم کی وجہ سے رک جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو پیچھے سے پش ملنا بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہیں پہ تھم جاتے ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے مل کے چلنا پڑے گا۔ ورنہ جتنی ایسی چیزیں جو کہ کسی طور کے اوپر اسٹرینتھن ہوئی ہیں، ہر ایک میں بریکٹ لگی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ وداؤٹ بریکٹ نہیں ایگزسٹ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے آگے بھی آپ کو سلوگنز کے اندر آئی کے علیحدہ نظر آئے گا، فارورڈ بلاک علیحدہ نظر آئے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی کو خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب کی آزادی سے پہلے جو ہے تحفے کے طور کے اوپر پیش کی جائے گی۔ اس تحفے کے بعد خان صاحب کو جو ہے وہ پھر ریلیف دیا جائے گا۔ خان صاحب کے ستاروں کی پلانٹری پوزیشنز میں دیکھا جائے تو اب ریلیف جو ہے وہ ان کے مقدر میں ہے، ریلیف ان کو ملنا ہے، چاہے وہ ڈیل کر کے اب ملے، چاہے وہ کسی طور کے اوپر ان کو عدالتی کارروائیوں سے ویسے ہی مل جائے، ضمانتیں ان کے جو ہے منظور ہونا شروع ہو جائیں، ان کے اوپر جو ایلیگیشنز بڑی اسٹرکٹلی چل رہی ہیں ان ایلیگیشنز میں کسی طور کا نرمی آنا شروع ہو جائے، تو خان صاحب کو ریلیف جو ہے بھی فیوچر میں، آپ کو میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی شاید بتایا تھا کہ جو نیا اسلامی سال اب شروع ہو رہا ہے ماہ محرم سے، منتھ آف جون سے آنورڈس، جوپیٹر آ رہا ہے 2 جون کو اپنی ایگزالٹڈ کیفیت میں، تو خان صاحب کے مقدر میں اب بڑی جلدی جو ہے نا وہ ریلیف ہے۔ ریلیف ہوگا، آزادی نہیں ہوگی۔ الیکشنز سے پہلے کسی طور کے اوپر کمپینز نہیں ہوں گی، اس کے بعد نہ ہی کوئی جلسے ہوں گے، نہ ہی کوئی دھرنے ہوں گے، نہ ہی ان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر ایکٹیویٹیز ہوں گی، نہ ہی کوئی پولیٹیکلی طور کے اوپر بیانات ہوں گے، نہ ہی کسی جگہ پہ انٹرویوز ہوں گے، نہ ہی کسی آپ کو پرنٹ میڈیا میں آپ کو ان کی کوئی وہ چیز جو کہ بیانات کی شکل میں ہے وہ نظر آئے گی، صرف کنٹرولڈ ہوں گی چیزیں، اور یہ وہی چیز چل رہی ہے کسی طور کی بڑی ڈیل کی شکل میں کہ ریلیف دے دیا جاتا ہے، آپ آرام سکون سے جا کے گھر بیٹھ جائیں، نظر بند رہیں، گھر میں رہیں، کیسز بھگتتے رہیں، لیکن آپ نہ ہی کسی چینل کو اپروچ کریں گے، نہ ہی کسی آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپنے کو بیان دیں گے۔ آپ نے جو کرنا ہے اپنی پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کے لیے آپ کرتے رہیں، لیکن آپ کسی طور کے اوپر خبروں میں نہیں نظر آئیں گے، نہ ہی لوکلی نہ ہی انٹرنیشنلی۔ تو اس اعتبار سے کچھ ریلیف جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر آ رہا ہے، تو وہ ریلیف ان کی زندگی میں ان کو مل جائے گا، اور عنقریب انشاءاللہ مل جائے گا۔ عمران خان کو ملک سے باہر بھی سفر ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کا پہلا سفر تو ہونا چاہیے جیل سے باہر، پہلا سفر تو ان کا جیل سے باہر ہونا ہے، اسی جو ہے ایک علاقے سے تھوڑا سا دور علاقے میں شفٹ ہونا ہے،
جو کہ اڈیالہ سے نکل کے دوبارہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے یا کسی اور بہتر مقام پہ شفٹ ہو جائے. خان صاحب کے وقتی ذائقے میں تو وہ چیز نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ابراڈ بیرون ملک کے اعتبار سے سٹانس کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر اوبویسلی جتنے کیسز چل رہے ہیں, جتنے ایلیگیشنز ہیں, جتنے معاملات ہیں, ماضی میں بھی جتنے حکمرانوں کے اوپر اس سے شدید ترین معاملات رہے کہ جو کہ کسی طور کے اوپر سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے باقی کسی کو بھی جو ہے وہ سزائے موت کی طرف نہیں جانے دیا گیا. گو کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ بس سزائے موت کی ہی سب خبریں سے پہلے آتی. غداری کا پرچہ بنتا ہے جی. تو اس اعتبار سے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جب تک ان ایلیگیشنز کے طور پہ ختم نہیں ہوتی, اس لحاظ سے جو وقتی طور کے اوپر ان کا براڈ بیرون سفر والا معاملہ نہیں ہے. ہوگا ضرور, لیکن تب جب جوپٹر اپنی بڑی اسٹرینتھن پوزیشن پہ آ جائے گا, اور جوپٹر نے دوبارہ اپنا ہاؤس چینج کر کے موو کرنا ہے نومبر 2026 میں. تو اگر ان کا ٹریول ہے تو وہ تب ہوگا جو کہ نومبر کے مہینے کے بعد کا فیز ہے. اس سے پہلے صرف ان کو وقتی طور پہ تھوڑا ریلیف مل جائے گا. اوکے, تو اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی میں سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور پارٹی دار ٹوٹنی بھی ہے, آپ نے کہا, تو پیچھے اب یہ جو آئی کے پارٹی یا کچھ بھی, اس کو کیا علیمہ خان بھی باغ ڈور سنبھال سکتی ہے, کوئی سیٹ پہ آ سکتی ہے؟ نہیں, یہ علیمہ خان صاحبہ نے اگر باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی تو اس ٹائم کے اوپر خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس ٹائم کے اوپر آپ کو بہت کہیں نہ کہیں پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہوتی. خان صاحب ان کو کسی طور کے اوپر وہ رسپانسبلٹیز دے دیتے جو کہ ان کو اگر نظر آ رہا تھا کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے پیچھے کوئی سنبھال سکتا ہو. تو اس اعتبار سے وہ صرف ایک بھائی کی محبت کہہ لیں, ایک فیملی بانڈنگ کہہ لیں, ایک اپنا فیملی نیم کہہ لیں, اور اس چیز کی صرف ایک ساکھ کی وجہ سے کسی طور کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جس دن خان صاحب باہر آ گئے اس دن پھر آپ کو علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس میں ایکٹیو نظر نہیں آئیں گی. اوکے, اچھا, یہ پنجاب اور وفاق کی تو آپ نے کہا کہ جو نائب اقتدار ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں, ان کا ذائچے میں ہے تبدیلی, تو کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ 5 سال پورے کرے گی اپنے؟ سندھ والی گورنمنٹ اور کے پی والی گورنمنٹ, کے پی والی گورنمنٹ میں بھی جب علی مین گنڈا پور صاحب نے اوتھ لیا تھا تو وہ ٹائم کو بہت اچھا نہیں تھا, اس ٹائم پہ بھی وہاں پہ تبدیلی نظر آتی تھی. تو وہ تبدیل ہو کے جو ہے اب افریدی صاحب آ گئے. اب افریدی صاحب کے اوتھ کا ٹائم دیکھیں نا تو وہ اوتھ کا ٹائم کوئی اتنا کمزور نہیں ہے, ایک بہتر ٹائم ہے. تو اس اعتبار سے الیکشنز تک تو وہ کہیں نہ کہیں پہ وہاں پہ سروائیو کر جائیں گے. اسی طرح سندھ کا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی مراد علی شاہ صاحب نے جو اوتھ لیا ہوا ہے وہ اسٹرانگ جو اوتھ ہے. اس اعتبار سے وہ بھی فوری طور کے اوپر کسی بھی تبدیلی کی طرف نہیں جا رہے, اور الیکشن تک وہ بھی کسی نہ کسی طور پہ اپنا دور پورا کر لیں گے. اسی طرح جو ہمارے صدر صاحب ہیں زرداری صاحب, چاہے وہ خاموش ہوں, بیک ڈور میں رہے, بیماری میں رہیں, یا کسی اور پرابلمٹک ایشو میں رہیں, یا وہ کسی طور کے اوپر ناراض بھی ہو جائیں, لیکن انہوں نے بھی جو اوتھ اٹھایا ہے وہ اوتھ کا ٹائم ان کا جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ثابت برج ہے. یہ بڑا ویسے اتفاق کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا وہ ٹائم بہترین مضبوط ٹائم سر. میں آپ ہمارے اگر ماضی میں آپ کو میگزین دکھاتا ہوں, ہمارے میگزین آتا ہے ہر مہینے آئینہ قسمت, یہ بھی ہمارا ہے منتھ آف مئی کا, یہ منتھ آف مئی کا, اسی طرح ہر مہینے ہی آتا ہے. اب ہر مہینے یہ میگزین آتا ہے, اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, جب بھی کوئی پورے ملک پاکستان میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, فوری طور کے اوپر نیکسٹ میگزین میں وہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کا فیوچر کیا ہوگا, اس کے حالات کیا ہوں گے. تو ابھی اگر آپ مجھے پہلے بتاتے میں آپ کو کچھ میگزینس نکال کے دکھاتا کہ جو ہمارے تب کے میگزینس ہیں ان میں واضح طور کے اوپر یہ چیز مینشن تھی کہ یہ کوئی یوں سمجھیے کہ جان بوجھ کے یا پھر سمجھی سوچی سازش کے تحت شہباز شریف صاحب سے اتنے خراب ٹائم میں اوتھ اٹھوایا گیا کہ جس ٹائم پہ نہ ہی وہ اسٹرانگ ہو سکے, نہ ہی وہ اسٹرینتھن ہو سکے, نہ ہی وہ مسائل کے اوپر کنٹرول اختیار کر سکیں, نہ ہی وہ ملکی معاملات کو بہتر طور کے اوپر ٹیکل ڈاؤن کر سکیں, اور نہ ہی وہ فیم پاپولیرٹی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ڈیسیژن پوری دنیا کا کرنے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پاکستانیوں کو ان کو پھولوں کی سیج پہ اٹھا لینا چاہیے تھا, اور کسی طور کے اوپر جو ہے ان کو وہ پذیرائی ملنی چاہیے تھی جو ان کو چلے باہر تو مل رہی ہے لیکن اپنے ملک میں اس سے 10 گنا زیادہ مل رہی ہے, لیکن یہاں وہ چیز نہیں مل پا رہی. تو obviously کہیں نہ کہیں پہ کچھ کمزوری کی خرابی تو ایسی ہے کہ آپ کو دنیا پذیرائی دے رہی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو نہیں مل پا رہی. تو آپ کا اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ کسی سازش کے تحت ایک بہت غلط ٹائم کے اوپر ہوا ہے. تو اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ ڈپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا دور اقتدار کیسا ہوگا. تو اس دور اقتدار میں فیم نہیں ہے, اس دور اقتدار میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس دور اقتدار میں مقبولیت نہیں ہے, اس دور اقتدار میں خوشحالی نہیں ہے, اس دور اقتدار میں کسی بھی طور کے اوپر آپ کی گروتھ یا پراسپیرٹی نہیں ہے, اور آپ کی لانگیوٹی نہیں ہے. تو جب لانگیوٹی نہیں ہے
تو الیکشن سے پہلے پہلے تبدیلی ضرور ہے. تبدیلی ضرور ہے. اچھا خان صاحب کی پارٹی یا خان صاحب خود دوبارہ اقتدار میں نظر آتے ہیں؟ خان صاحب کی پارٹی کسی دور کے اوپر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے اقتدار میں ضرور آ سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے اقتدار میں آنے والا جو معاملہ ہے اب یہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے ماضی میں 2018 آل ان آل میں کوئی وزیر اعظم بن گئے تھے، وہ چیز نہیں ہوگی. فیوچر میں الیکشن کے قریب قریب خان صاحب کے چارٹ میں نومبر 2027 نومبر 2029 2029 میں جا کے نا سیٹرن اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے. سیٹرن نے جب اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے الیکشن کے قریب قریب، تو خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، طویل العمری دے. اس ٹائم کے اوپر جو ہے خان صاحب کی چارٹ کے اعتبار سے پولیٹیکلی سٹانس تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا کہ ان کو اجازت مل جائے کہ وہ الیکشن لڑ لیں، ان کو کسی دور کے اوپر الیکشن کمپینز کی اجازت مل جائے اور الیکشن میں وہ کسی دور کے اوپر تھوڑا سا ایک بہتر رول پلے کر پائیں گے، لیکن وہ اکثریت نہیں حاصل کر پائیں گے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں. تو وہ چیز ان کے اب اقتدار میں یا ان کے مقدر میں اب نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے زنجانی صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے زنجانی صاحب کی گفتگو سنی، خان صاحب کے بارے میں بھی اور حکومت کے بارے میں. اب اگر آپ نے کوئی اپنا سوال کرنا ہے، ڈھانچہ بنوانا ہے، زنجانی صاحب سے بات کرنی ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.